بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل ان کا شرعی حل، ہم حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد لقمان امین صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور رئیس مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور نائب مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعیم صاحب، جو کہ استاذ الحدیث ہیں مدرسہ عثمانیہ للبنات کے اور مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ آئیے آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، راؤ الطاف الرحمان اوکاڑا سے سوال کرتے ہیں، اگر کسی آدمی کے پاس اپنی زمین اور مکان نہ ہو، کیا وہ بینک سے سود پر قرض لے سکتا ہے، جبکہ مکان بنانا ضروری ہو تاکہ شادی وغیرہ معاملات کو انجام دیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک عام آدمی کو اپنی زندگی میں حلال اور حرام کو پہچان کر اس پر عمل کرنا ہے، اور اس حلال اور حرام کو کسی کی غربت، کسی کی کمزوری بدل نہیں سکتی جب تک کہ اضطرار کی حالت نہ آ جائے۔ اضطرار مانا کہ ایک آدمی موت کے منہ میں ہے، اس وقت تو جان بچانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے محرمات کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس سے قبل جب تک آدمی تنگی سے بھی گزارا کر سکتا ہے، مشکل سے بھی گزارا کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کبھی بھی آدمی کو اس طرح کے حرام کا ارتکاب کرنا کہ بینک سے آدمی سود پر قرضہ لے گھر بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، زمین خریدنے کے لیے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ سود لینے سے گھر بن جائے گا، مکان بن جائے گا، لیکن سود کی جو خاصیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور اس کا جو انجام بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹاتے ہیں۔ سود سے حاصل ہونے والی کوئی بھی چیز آپ نے کچھ بھی بنا لیا، نہ تو وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگی، نہ اس میں آپ کو اطمینان، سکون اور خیر ملے گا، الٹا وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اگر تنگ دستی ہے تو بھی اس پر راضی رہیں، رزق حلال کمانے کی کوشش کریں، اس حلال آمدن سے آپ جو بنا سکیں بنائیں، لیکن حرام لے کر اس سے آپ اپنی کوئی جائیداد بنائیں، کوئی گھر بنائیں، یہ بہرحال تکلیف کی بات ہے، غلط ہے، آپ کے لیے بھی نقصان ہے اس میں، اور جن کے لیے آپ بنا رہے ہیں، بیوی بچے، وہ بھی آپ کی فرما بردار نہیں ہو سکتے جب آپ ان کے لیے حرام سے اہتمام کریں گے۔ اس لیے کہ اگر اولاد کو حلال نہ کھلایا جائے تو اولاد فرما بردار نہیں ہو سکتی، تو کیوں اپنی آخرت کو، قبر کو کوئی آدمی خراب کرے کہ اپنی اولاد کے لیے قرض لے، نہ معلوم پھر وہ قرض چکا بھی سکے کہ نہ چکا سکے، کسی دوران موت آ جائے تو ایک سودی معاملے کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ اس لیے اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، غیر سودی بینکوں میں گھر بنانے کے لیے طریقہ کار ہے، ان سے رابطہ کریں، اگر وہاں کوئی صورت بن جائے تو وہ علماء کرام کی اجازت کے ساتھ درست ہے، انہوں نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، سہیل محمود سائیوال سے سوال کرتے ہیں، جو عورت 2 سال سے شوہر سے الگ رہتی ہو، کیا طلاق کے بعد اسے بھی عدت گزارنا ضروری ہے؟ یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ عورت خلا کا مطالبہ کب کر سکتی ہے؟ اچھا، سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 2 سال سے بیوی شوہر سے الگ ہے، جدا ہے، اب شوہر نے طلاق دے دی تو کیا عدت ضروری ہے؟ تو اگر ان کا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی بھی ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں طلاق کے ذریعہ یا خلا کے ذریعہ ان میں جدائی ہو گئی تو عورت کے لیے عدت ضروری ہے، اور عدت کی ترتیب یہ ہوگی کہ یا 3 ماہواریاں عدت کے طور پر گزارے، اور اگر ماہواری نہیں آتی تو ایسی صورت میں 3 ماہ عدت کے طور پر 3 ماہ کی عدت ہوگی۔ اچھا، اور خلا کے بارے میں اگر عورت یہ محسوس کرے کہ شوہر کی حماقت ہے یا شوہر کی ایسی حرکتیں ہیں کہ جو درست نہیں ہے، اور عورت یہ محسوس کرے کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ پابندیاں، ان کا اہتمام ہم نہیں کر سکیں گے، نافرمانی ہو جائے گی،
تو ایسی صورت میں عورت کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کرے، لیکن عورت جو ہے وہ اپنے بڑوں سے، بھائیوں سے اور اپنے والد وغیرہ سے مشورہ کر کے قدم اٹھائے، اپنی مرضی سے قدم نہ اٹھائے۔ ہو سکتا ہے کہ عورت کے ذہن میں جو کچھ ہو وہ غلط ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مشورہ کر کے وہ قدم اٹھائے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ معقول کوئی وجہ نہ ہو اور وہ ایسے ہی خلا کا مطالبہ کرے۔ ایسے ہی خلا کے مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں جب تک معقول کوئی وجہ نہ ہو۔ ہاں معقول وجہ ہو تو ایسی صورت میں خلا کر سکے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، حبیب اللہ کوہاٹ سے سوال کرتے ہیں، ایک شخص پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں تیمم کر کے غسل کے اعتبار سے پاک ہوا اور ایک نماز بھی ادا کر لی، مگر بعد میں پانی میسر ہو گیا، کیا اب اس کو پانی سے غسل کرنا پڑے گا اور نماز بھی قضا کرنی ہوگی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اگر کسی نے نماز پڑھ لی ہے تیمم کر کے، پھر وقت کے اندر اس کو پانی مل گیا، تو اس میں طرفین کے نزدیک نماز کا اعادہ نہیں ہوگا۔ جو نماز پڑھ لی سو پڑھ لی، اب اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کو لوٹائے گا۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، عمران سہیل کراچی سے سوال کر رہے ہیں، میں نے کچھ رقم میزان اسلامی بینک کی ماہانہ منافع اسکیم میں جمع کروائی ہے۔ بینک والوں کے کہنے کے مطابق وہ اسلامی طریقے کے مطابق یہ رقم کاروبار میں لگاتے ہیں اور حلال منافع ادا کرتے ہیں، جبکہ میں اس معاملے میں مطمئن نہیں ہوں کیونکہ اسلامک بینکنگ کے بارے میں دونوں طرح کے خیال پائے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ درست رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سائل نے خود بھی بتا دیا کہ بعض حضرات اس میں اختلاف رکھتے ہیں، تو اس میں تو اصولی سا جواب یہی ہے کہ آپ کو جن حضرات کی رائے پر اعتبار ہے آپ ان کی رائے پر عمل کر لیجئے، بجائے اس کے کہ آپ جزیات کے چکر میں پڑیں کہ مجھے کوئی آدمی اس کے بارے میں مطلب کوئی تفصیلی فیصلے سنائے، یہ کرے وہ کرے۔ ایک عام آدمی کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جب اسے یہ پتہ چلے کہ اس کام کو مستند علماء کی نگرانی حاصل ہے اور اسے ان مستند علماء پر اعتماد اور اطمینان ہو، تو ایسے آدمی کے لیے عمل کرنا درست ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو کما حقہ سمجھے پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ عام آدمی کے لیے جو تقلید کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ ہر آدمی ہر مسئلے کی کن اور حقیقت تک اور اس کی گہرائی تک نہیں اتر سکتا۔ مطلب کار جہاں دیگر بہت زیادہ ہیں، تو ایسے آدمی کو جن مستند علماء کرام، چاہے وہ میزان بینک یا غیر سودی بینکوں کے جائز کہنے والے علماء ہوں یا ناجائز کہنے والے علماء ہوں، جن کی بات پر اسے بھروسہ اور اعتماد ہے، وہ ان کی بات کو لے کر عمل کر لے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں یہ آدمی مستحق کے ثواب ہوگا، مجرم کے نہیں ٹھہرے گا۔ تو اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سائل کی جو ہے وہ سائل کا اطمینان کس کی طرف ہے۔ ہمیں ذاتی طور پر خود تو ان حضرات کی رائے پر اعتبار ہے جو غیر سودی بینکاری کو درست سمجھتے ہیں، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ہماری رائے میں غیر سودی بینکاری یعنی میزان بینک وغیرہ جو دیگر اس طرح غیر سودی بینک ہیں ان کے معاملات درست ہیں۔ تو اب سائل کو اگر اعتبار نہیں ہے ان لوگوں کی رائے پر، ہماری رائے پر، تو وہ بخوشی اس سے اجتناب بھی کر سکتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، عامر خان قصور سے سوال کرتے ہیں، غصے میں اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا، اگر تم نے اپنی بہن سے رشتہ رکھا یا بات کی تو تمہیں 3 طلاق۔ اگر بیوی اپنی بہن سے بات کر لے تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ اچھا، یہ تعلیق کی ایک صورت ہے۔ طلاق میں تعلیق کی صورت یعنی طلاق کو ایک شرط پر معلق کیا، اور فقہا نے لکھا ہے کہ جب طلاق کو کسی شرط پر معلق کرتے ہیں تو جب وہ شرط پائی جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب یہاں بھی شرط ہے، جب یہ عورت اپنی بہن سے بات کرے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اب اگر شوہر بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ جو قید ہے یہ ختم ہو جائے، طلاق بھی واقع نہ ہو، گفتگو کا سلسلہ بھی رہے، تو فقہا نے اس کے لیے ایک حیلہ بھی لکھا ہے
کہ اس کی صورت یہ ہے کہ یہ اپنی بیوی کو ایک طلاق رجی دے دے اور اس کے بعد اس کے ساتھ رجوع نہ کرے، نہ قولاً نہ فعلاً، یہاں تک کہ 3 ماہ یا 3 ماہواریاں جو ہے وہ گزر جائے، تو 3 ماہواریوں کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ عورت اپنی بہن سے گفتگو کرے، بات کرے، اب طلاق آئے گی لیکن آگے نکاح ہی نہیں ہے، نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بات کرنے کے بعد دوبارہ نکاح کرے، تجدیدی نکاح کرے۔ اب نکاح جب دوبارہ ہو جائے گا تو پھر وہ عورت اپنی بہن سے بات کر سکے گی اور اب طلاق نہیں ہوگی۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، فقیر محمد گجرات سے سوال کرتے ہیں، بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، اس میں شمسی مہینوں کا اعتبار ہے یا قمری؟ کیا شمسی مہینوں کا بھی اعتبار جائز ہوگا؟ مسلک احناف میں مدت رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال ہے، 30 مہینے ہیں۔ 2 سال تو یعنی کہ کہہ لیں کہ 2 سال تک بھی پلا سکتے ہیں، 2 سال کم سے کم ہے اور زیادہ سے زیادہ 2.5 سال ہے، 30 مہینے ہیں۔ 30 حملہ قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا، اور اس میں جو اعتبار ہوگا وہ قمری مہینوں کا اعتبار ہوگا، شمسی مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے بھی شرعی احکام و مسائل ہیں ان کا تعلق قمری مہینوں کے ساتھ ہی ہے۔ نماز جیسے ہے، نماز کا تعلق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا تعلق جو ہے نا وہ قمری مہینے سے ہے، حج کا تعلق جو ہے نا وہ قمری مہینے سے ہے، اسی طرح ہر مہینے چاند دیکھا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی قمری مہینے سے ہے۔ تو یہ بہت سارے احکامات ہیں کہ جو ہے نا وہ ان کا تعلق قمری مہینے سے ہے، تو اس مسئلے کا تعلق بھی قمری مہینے سے ہی ہوگا، شمسی مہینے سے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شمسی مہینوں کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ ایک جو سنت عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو یا صحابہ کا یا بزرگوں کا جو ایک طرز ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے نا قمری مہینوں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، روایات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو ہم آپس میں اگر اپنے معاملات شمسی مہینوں کے اعتبار سے کرتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے معاملات کو وہ قمری مہینوں کے اعتبار سے کریں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق قمری مہینوں کے ساتھ ہی ہوگا، شمسی مہینوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب سلامت خان پشاور سے سوال کر رہے ہیں، قسطوں پر خرید و فروخت کے بنیادی اور ضروری شرعی احکام کیا ہے؟ تفصیل کے ساتھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قسطوں پر کام کرنا، یہ بظاہر لوگوں کو اس میں شبہ یہ ہوتا ہے کہ جی قسطوں پر بھی لوگ زیادہ پیسے لے لیتے ہیں، جو مارکیٹ کی قیمت ہوتی ہے اس سے زیادہ رقم جو ہے وہ قسطوں پر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح کوئی آدمی پیسے دیتا ہے بعد میں زیادہ پیسے لے لیتا ہے، اس وجہ سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے اور لوگ یہ بات پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قسطوں پر کام کرنا اور اس کی شرائط میں یہ ہے کہ آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ قسطوں پر کام کر رہے ہیں، کوئی چیز اسے خرید رہے ہیں، تو آپ اس کو یہ پہلے بتا دیں کہ آپ یہ چیز نقد خرید رہے ہیں یا قسطوں پر خرید رہے ہیں، ایک بات یہ طے ہو جائے۔ اور دوسری بات پھر یہ طے ہو جائے کہ قسطوں میں سے کتنی قسطوں میں یہ رقم ادا کی جائے گی اور کل رقم کتنی بنے گی۔ یعنی مثال کے طور پر ایک موٹر سائیکل اگر 1.5 لاکھ روپے میں آتا ہے تو قسطوں پر آپ کو 1,90,000 میں ملتا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ بات پہلے طے ہو جائے کہ آپ 1.5 لاکھ کی مالیت کے ساتھ خرید رہے ہیں اس چیز کو، یعنی نقد، یا قسطوں پر خرید رہے ہیں 1,90,000 کے اعتبار سے۔ پھر دوسری بات یہ طے ہو جائے کہ یہ 1,90,000 روپے آپ کتنے دورانیے میں جمع کروائیں گے، سال ہوگا، 2 سال ہوں گے، یہ بات آپ پہلے طے کر دیں۔ اور تیسری بات یہ طے کر لیں کہ یہ رقم اسی دورانیے میں جمع ہوگی، اس دورانیے سے پہلے یا اس دورانیے سے تاخیر بھی ہو جائے اگر، تو اس رقم میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک آدمی اگر 1 سال کی مہلت پر یہ رقم جمع کروانا چاہتا تھا، لیکن پھر اس کے پاس سال کے دوران میں سہولت ہو گئی اور وہ یہ رقم 6 ماہ میں جمع کروانا چاہتا ہے، تب بھی اس سے یہی رقم وصول کی جائے گی جو طے ہوئی تھی۔
ہاں دکاندار اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ تقاضا نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اگر 1 سال میں یہ رقم ادا کرنی تھی، کسی وجہ سے یہ رقم 1.25 سال کی طرف چلی گئی، تو دکاندار تب بھی یہی رقم لینے کا پابند ہے، اس سے زیادہ کا تقاضا نہیں کر سکتا۔ ہاں خریدار اگر اپنی خوشی سے کچھ پیسے بڑھا دے تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، تو قسطوں کا معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ باقی وہ جو شبہ رہ جاتا ہے کہ پیسوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، تو یاد رکھیے کہ پیسہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا پیسہ دے کر اس پر اضافی پیسے لینا اس وجہ سے غلط ہوتا ہے کہ پیسہ مقصود نہیں ہوتا، اس کو مقصود حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، جبکہ دیگر جتنی بھی چیزیں ہم خریدتے ہیں قسطوں پر وہ بذات خود ضرورت ہوتی ہیں۔ موٹر سائیکل خود ضرورت ہے، فریج خود ضرورت ہے، اے سی خود ضرورت ہے۔ تو اس لیے پیسے میں اور چیزوں میں یہ بنیادی فرق ہے، اس وجہ سے پیسے کسی کو دے کر قسطوں پر پیسے واپس لیتے ہوئے اضافہ کرنا غلط، جبکہ چیز قسطوں پر لے کر اس کی رقم میں اضافہ کرنا درست ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب کامران شعیب سوال کر رہے ہیں راولپنڈی سے کہ چھوٹے بھائی بہن اگر کمانے سے عاجز ہوں تو کیا اس کی ذمہ داری بڑے بھائی پر ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی فرمائیں۔ شریعت نے بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دیا، والد کا درجہ دیا، اس لیے چھوٹے بھائی کو چاہیے کہ اپنے بڑے بھائی کو باپ کے درجے میں سمجھ کر اس کی قدر کرے، اس کا احترام بھی کرے، اور بڑے بھائی کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بھائی کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ بھی رکھے۔ باقی جو یہ مسئلہ ہے کہ اگر چھوٹا بھائی ہے یا بہن ہے اور وہ کمانے سے عاجز ہے، ان کو ضرورت ہے، تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے شرعی طور پر کہ وہ ان کی پرورش کرے اور ان کا خرچہ برداشت کرے، یہ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب سائم خان لاہور سے سوال کرتے ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو تاوان مالک پر ہوگا یا ڈرائیور پر؟ اگر غلطی ڈرائیور کی ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس مسئلے کو جو نکالا ہے فقہاء نے، وہ امام ترمذی نے باب قائم کیا کہ اس میں مسئلہ ذکر کیا کہ اگر جانور نے کسی کو نقصان پہنچایا تو اس کا تاوان جو ہے ضمان وہ جانور کے مالک پر ہوگا۔ تو اب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو گاڑی میں اس میں سائل نے اپنے سوال کی تفصیل نہیں کی ہے کہ وہ سائل ایکسیڈنٹ کی نوعیت کیا تھی، کہ گاڑی سامنے سے لگی ہے، پیچھے سے لگی ہے، آگے سے لگی ہے، یعنی کہ سوال کو ذرا کھول کر بیان کرنا چاہیے تھا تاکہ جواب بھی جو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا۔ تو اس میں بہرحال اتنا سا جواب ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جو تاوان ہے وہ راکب پر ہوتا ہے، راکب سوار کو، ڈرائیور جو چلانے والا ہے اس پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر پوری صورتحال جو ہے نا وہ مسئلے کی سامنے آ جائے کہ ایکسیڈنٹ کی نوعیت کیا تھی، کہ گاڑی چلانے والا آگے تھا، پیچھے تھا، کس نے ماری ہے، پیچھے والے نے ماری ہے، سامنے والے نے ماری ہے، پوری ایک ذرا سوال کی سچویشن سامنے آ جاتی تو جواب اچھی طرح واضح ہو جاتا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے ہمارے آج کے سوالات کے جوابات۔ انشاءاللہ آپ کے بقیہ سوالات کے جوابات لے کر اگلے ہفتے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ادارے جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کو، اس کے رفقا کو، اس کی میڈیا ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔